عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیۃ المنافق ثلاث وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافق کی 3 علامات ہیں، اور پھر فرمایا کہ وَإِن صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، کہ یہ 3 علامات جس شخص کے اندر پائی گئیں تو وہ منافق ہوگا، اگرچہ وہ نماز پڑھے، روزہ رکھے اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھے۔ وہ 3 علامات کیا ہیں؟ اذا حدث کذب، کہ جب وہ بولے تو جھوٹ بولے، یعنی جھوٹ بولنا اس کی عادت بن جائے۔ اگر غلطی سے کبھی کبھار زبان سے جھوٹ نکل جائے اور اس پر استغفار کر لے تو وہ الگ بات ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، لیکن بعض اوقات جھوٹ کو عادت بنا دیتے ہیں اور جھوٹ بولنے کو گناہ نہیں سمجھتے، تو ایسے جھوٹے شخص کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ منافق ہے۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ وعدہ خلافی کرنا یہ بھی منافقین کی نشانی ہے۔ مسلمان کو یہ چیز زیب نہیں دیتی کہ وہ وعدہ کرے اور پھر اس کو پورا نہ کرے۔ اور وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ تو یہ 3 گناہ ایسے ہیں جو منافقین کی نشانیاں ہیں۔ ایک منافق وہ ہوتا ہے جو اعتقادی منافق ہو، یعنی اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرے اور حقیقت میں وہ کافر ہو۔ ایسے منافقین تو آج کل بہت کم ہیں، لیکن ایک ہے عملی منافق، یعنی ہے تو مسلمان لیکن کام اس کے منافقین والے ہیں، اور وہ یہ کام ہے 3 کہ جب بولے تو جھوٹ بولے اور وعدہ خلافی کرنا، امانت میں خیانت کرنا۔ یہ 3 ایسے گناہ ہیں کہ ان گناہوں کو کرنے والا منافق بن جاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک وہ نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو، لیکن اگر جھوٹ بولتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، امانت میں خیانت کرتا ہے، تو بے شک وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو لیکن ہوگا وہ منافق۔ تو لہٰذا ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ ایک مسلمان کے اندر سچائی ہونی چاہیے اور ایفاء عہد ہونا چاہیے، اسی طرح امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے، امانت داری ہونی چاہیے۔ یہ مسلمان کی علامات اور نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور حقیقی معنوں میں مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔